सरज़मीन और किसी भी मुल्क में ज़िंदा रहने के लिए दो ही चीज़ें होती हैं। एक उस ज़मीन पर उगने वाली फसलें और दूसरी उस ज़मीन के अंदर छुपे हुए मादनियात के ख़ज़ाने। हमारे पास क्या बचा है? हमारी ज़मीन की फसलें प्लाटों की नज़र हो गई, सोसाइटियों की नज़र हो गई, और ये रकबे और ये मुरब्बे अब आवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं रहे। यहाँ तक कि अब तो इसके पानियों का भी सवाल पैदा हो गया है। अता मोहम्मद तबस्सुम और अपने ब्लॉग के साथ हाजिर खिदमत। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के अंदर मुख्तलिफ बारी बारी हुकूमत करने का सिलसिला एक अरसाए दराज से मौजूद है। ये एक ऐसी अहम हकीकत है कि यहाँ अवामी और फ़ौजी हुकूमतों का बार बार इक़्तिदार में आना एक सिलसिला और एक तसलसल है। लेकिन अब इसमें कुछ ब्रेक भी आया है, और ये ब्रेक ये है कि अब सियासी हुकूमतें उन क़ुव्वतों के ताबे होकर काम करती हैं जो पहले ये हुकूमतें डायरेक्ट किया करती थी। तो अब बराह रास्त तो नहीं, लेकिन दूसरों के ज़रिए हुकूमत का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 3 साल की जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी क्या है? क्या मुल्क में कोई इस्तेहकाम आया? मुल्क में सैकड़ों लोग आए दिन हादसात की नज़र हो रहे हैं। मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है, और मुल्क में लोगों को हुकूमत पर कोई एतमाद नहीं, और हुक्मरान भी अपनी मनमानी कर रहे हैं। अरकान असम्बली हैं तो वो जब चाहते हैं अपनी तनख्वाहों में इजाफ़ा कर लेते हैं। अदालतें हैं, जब चाहती हैं फ़ैसला देती हैं, जब चाहती हैं फ़ैसले को महफूज कर लिया जाता है, और जब चाहती हैं तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़, तारीख़ पर तारीख़ का सिलसिला जारी रहता है। और यूँ मुक़दमात भी नहीं चलते, और किसी के मुजरिम होने का सबूत भी कोई नहीं बाहर पहुँचाया जाता, और उसको ना गहानी तौर से और लोगों को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा भी मिल जाती है। एक तवील अरसे तक लोग जेलों में, कैद खानों में और मुक़दमात भुगतते रहते हैं, और बाद में वो मुक़दमात ख़त्म कर दिए जाते हैं। कहा जाता है कि इसके बारे में कोई सबूत ही नहीं मिला। तो ये सिलसिला भी चलता रहता है, आज भी चल रहा है। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। अब लोगों के नाम लेने पर भी पाबंदी है, और नए नए नाम बानी ख़ान कोई नाम होता है, लेकिन बहरहाल हम अपने मीडिया पर रोज़ सुनते हैं, अखबारात में रोज़ पढ़ते हैं, और एंकर हजरात जो है बानी ख़ान का नाम लेकर रोज़ाना जो है वो अपने प्रोग्राम करते हैं। तो हमारे यहाँ जो है कि एक पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो है वो उसने एक ऐसा मुस्तकिल रास्ता तलाश कर लिया है जिसमें आवाम और फ़ौजी मुक़तदर तबक़ात जो हैं वो मुसलसल हुक्मरानी करते रहते हैं, और इन हालात की कोख से उभरने वाली फ़ौजी हुकूमतों के अदवार जो है वो निस्बतन तवील होते हैं। वहाँ ऐसे फ़ैसले भी हो जाते हैं जो आइंदा इस कौम को और इस मुल्क के गरीब आवाम को बर्दाश्त करने पड़ते हैं। ऐसे फ़ैसले आजकल भी हो रहे हैं। हम धड़ाधड़ कर्ज़ ले रहे हैं। IMF और दूसरे
جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں ان سے قرضوں کا ہجوم اور بار اس قدر ہو گیا ہے کہ اب اس کا اندازہ بھی کرتے ہوئے خوف آتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم قرضوں کے لیے کوشاں ہیں، اور ان قرضوں کے لیے ہم اپنے قیمتی جو ہمارے اثاثے ہو سکتے ہیں ان اثاثوں کو گروے رکھ رہے ہیں، اور یہ حکمران جو ہے ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آئندہ آنے والی نسلوں پر کس قدر بوجھ پڑے گا، وہ غربت مہنگائی میں کس قدر پریشانی کی زندگی گزاریں گے، ان کے لیے ہم کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں، انہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ لیکن عوام جو ہے وہ بہرحال اس چکی میں پس رہے ہیں۔ انہی ادوار میں جو مقتدر قوتیں ہوتی ہیں وہ ایسے معاہدے بھی کر جاتی ہیں جو ملک اور قوم کو بڑا نقصان دیتے ہیں۔ تو آج کل بھی ایسے معاہدے ہو رہے ہیں، معدنیات کے معاہدے، اور ان میں وہ لوگ فریق ہیں جو اس ملک کی عوام کے نمائندہ نہیں ہیں، ان کو ووٹوں سے منتخب جس طرح کیا گیا ہے وہ بھی سب جانتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو سہارا دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ لوگ غائب ہیں جو حقیقی نمائندے ہیں، جن کو لوگوں نے اپنا نمائندہ کے طور سے چنا ہوا ہے، اور جو اس ملک کی عوام نے جن کو پسند کیا ہے۔ اور وہ طبقات بھی جو ہیں، یعنی کہ جس علاقے کے بارے میں معاہدہ ہو رہا ہے یا جس جگہ کے بارے میں معاہدہ ہو رہا ہے وہاں کی کوئی بھی نمائندگی نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت خطرناک بھی ہوتا ہے، احساس محرومی بھی بڑھاتا ہے۔ سیاست کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ ہر نئی حکومت دو طرح کے وعدوں کے ساتھ اقتدار سنبھالتی ہے، عام لوگوں سے کیا جاتا ہے، جبکہ دوسرا وعدہ جو ہے وہ خاص لوگوں سے کیا جاتا ہے، خواص سے کیا جاتا ہے، وی آئی پی کلچر والے لوگوں سے کیا جاتا ہے، اور عوام سے کیے جانے والے وعدے میں بہتر معیار زندگی، روزگار کی فراہمی، تعلیم، صحت، پانی، بجلی، اس طرح کے وعدے کیے جاتے ہیں، لیکن یہ کبھی پورے نہیں ہوتے، ایسے ہی اشک بلبل کی طرح کبھی 2 روپے کی کمی کر دی، کبھی 1 روپے کی کمی کر دی، تو لیکن جب بڑھانے پر آتے ہیں تو پھر 10 روپے بڑھاتے ہیں، 25 روپے بڑھاتے ہیں، 50 روپے بڑھاتے ہیں، اور جو ایک دفعہ ٹیکس لگا دیتے ہیں وہ پھر برسوں 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 وہ جاری رہتا ہے۔ تو خصوصی جو وعدے کیے جاتے ہیں سیاست سے دانوں سے، سیاسی پارٹیوں سے اور ان مقتدر حلقوں سے، وہ گروہی سطح پر کیے جاتے ہیں، گروپس کی شکل میں کیے جاتے ہیں، اور یہ وعدے حکومتی پارٹی کے صلے میں سیاست دانوں اور ان کے خاندانوں کے لیے انفرادی مراحت اور ان کے انتخابی حلقوں میں ان کی سیاسی حیثیت کو مستحکم کرنے کے لیے ترقیاتی کاموں کے نام پر ان کو فنڈز دے کر بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ پہلے سے سلسلہ جاری ہے، ضیاء الحق کے زمانے سے شروع ہوا تھا، ہر ایم این ایز کو اور ہر ایم پی ایز کو جو ہے وہ رقوم دینا شروع ہوئی تھی، اور اب بھی یہ سلسلہ جاری ہے۔ اور ان مقتدر قوتیں جن لوگوں سے وعدے کرتی ہیں، جن گروپوں کے ساتھ اپنے آپ کو کھڑا کرتی ہیں اور جن سے مدد لیتی ہیں، ان سے کیے گئے وعدے پورے بھی کرتے ہیں، یعنی انہیں اقتدار میں لانا ہے تو ہر طریقے سے اقتدار میں لاتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں جس طریقے سے لوگوں کو لا کے بٹھایا ہوا ہے، اور جس طریقے سے مرکز میں حکومت دی گئی ہے، اور جس طرح صوبوں میں حکومت دی گئی ہے، تو پاکستان کی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ایک غریب اور کمزور ملک کی حکومت جو ہے وہ اپنی چھوٹی سی چادر میں دو
افراد کو جو ہے وہ جگہ دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ایک شخص تو بہت موٹا اور بڑا لہیم شہیم ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک غریب اور مریل سا آدمی ہے۔ تو موٹا آدمی تو اس چادر کے نیچے کہیں ٹھہرتا بھی نہیں ہے، اور وہ چادر کبھی ادھر سے کھینچ لیتا ہے، کبھی دوسری طرف سے کھینچ لیتا ہے، اور غریب آدمی جو ہے وہ کبھی اس چادر سے بالکل جو ہے بے نیاز ہو جاتا ہے اور کھلے آسمان کے نیچے پڑا ہوتا ہے، اور کبھی اس کو اس کا کوئی کونا میسر آ جاتا ہے۔ تو یہ غریب آدمی جو ہے وہ پاکستانی عوام ہے، اور یہ موٹا تازہ آدمی پاکستان کا حکمران طبقہ ہے۔ آج کا ولاگ یہیں پر ختم کرتے ہیں، اور اگلے ولاگ میں کچھ اور باتیں کریں گے۔